بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسلام کے کئی مقدس کتاب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک لمبی اور تفصیل داستان ہے جو ان کے پیدائش سے لے کر ان کے نبوت اور فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کی رہائی تک کا واقعات پر مشتمل ہے۔ آئیے اس قصے کی کچھ اہم تفصیلات دیکھتے ہیں۔ فرعون زمین میں سرکشی اور طغیانی پر اتر آیا تھا اور اہل زمین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا تھا، یعنی اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اور سرکشی فساد برپا رکھے تھے اور دنیوی زندگی کو اپنا مقصود نظر بنا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا تھا اور ان کے بندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور یہ مظلوم بنی اسرائیل کے تھے جو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کی آل تھے، اور اس وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بہتر جماعت تھی، لیکن بدبختی قسمت سے ان پر یہ ظالم کافر بادشاہ بن کر مسلط ہو گیا، ان سے اپنی پوجا پاٹ کرواتا اور ان کو انتہائی ذلیل پست اور بیکار کاموں میں لگاتا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور آ کر اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ نہ پہنچی۔ فرعون بیداری کے بعد اپنے ملک کے کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا، اہل مصر کی ہلاکت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینے کا، اور فرعون کے لوگ امید والی عورتوں کی تلاش میں پھرتے اور پھر ان کے پیدا ہونے کا وقت کا اندازہ لگاتے، اور جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اس کو اسی وقت ذبح کر دیتا۔ فرعون کی قوم نے فرعون کو بنی اسرائیل کے لڑکے کو کم پڑ جانے کی شکایت کی کہ ان کے لڑکے قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے، تو جو مشقت و ذلت اور انتہائی بیکار کام ان سے لیا جا رہا ہے تو وہ پھر قبطیوں کو کرنا پڑے گا۔ تو فرعون نے اس کا دوسرا حکم جاری کیا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارا جائے اور دوسری سال چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عین قتل والے سال پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سخت تنگ دل اور پریشان میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ امید حمل کے زمانے میں آپ نے ان کو خوب چھپایا تھا اور اللہ کے فضل سے ویسے آپ پر حمل کی علامتیں کم ظاہر ہوئی تھی، لیکن اب تو معاملہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اب کس طرح اپنے لال کو چھپائے، اس غم و فکر میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو اس صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو کسی رسی سے باندھ رکھے، اور آپ کا گھر دریا کے کنارے تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ہی رکھتی اور دودھ پلاتی رہی۔ جب کسی کے آنے کا خوف ہوتا تو صندوق دریا میں بہا دیتی اور ڈوری کا سرا اپنے پاس کہیں باندھ کر رکھتی۔ جب لوگ چلے جاتے تو پھر واپس سے کھینچ لیتی۔ آپ ایسا ہی کرتی رہی۔ ایک مرتبہ روزمرہ کی طرح کوئی آیا اور آپ نے ان کو صندوق سمیت دریا میں بہا دیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دن وہ صندوق کی رسی اپنے پاس باندھنا بھول گئی اور صندوق رسی سمیت بہتا چلا گیا۔ لب دریا فرعون کا محل بھی تھا، صندوق وہاں سے گزرا۔ فرعون کی نوکرانیوں نے صندوق کو بند حالت میں اٹھایا اور صندوق کو ان کو کھولنے کی ہمت نہ ہو سکی، اور اس صندوق کو اسی طرح فرعون کے بیوی کے سامنے رکھ دیا جس کا نام آسیہ تھا۔ تو جب آسیہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اوپر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوارات چمکتے دمکتے چہرے والا ایک انتہائی خوبصورت بچہ ہے، تو آسیہ کی مبارک نظر جیسے ہی اس چاند سے
से चेहरे पर पड़ी तो बच्चे की सख्त मोहब्बत उनके दिल में फौरन जाग उठी। फिर फिरौन आया, उसने पूछा क्या है ये, और उसको ज़बह करने का हुक्म जारी कर दिया। तो फिर हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम के बचाव के लिए फिरौन से इल्तिजा की और उसको हदिया मांगने लगी और कहा, यह मेरी आँखों की ठंडक है और तेरी भी। तो फिरौन ने जवाब दिया, यह तेरी आँखों की ठंडक होगी, मेरी नहीं, यानी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और दर हकीकत उसकी यही बदकलामी उसको मार गई। अगर फिरौन कह देता कि यह मेरी आँखों की भी ठंडक है तो हिदायत से बहरामंद हो जाता। उसके बेखिलाफ हज़रत आसिया ने फरमाया, करीब है कि यह हमें नफ़ा दे। तो बेशक अल्लाह ने उसकी आस पूरी कर दी और दुनिया में उसके ज़रिए आसिया को हिदायत बख्श दी और आखिरत में हमेशा के लिए उसके ज़रिए जन्नत अता फरमा दी। और आसिया ने आगे कहा, हम उसको अपना बेटा बना लें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर पहुंच गए तो उन्हीं लोगों ने उनकी परवरिश की और गज़ा का इरादा किया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत के पुस्तान को कबूल न किया और न ही कोई गज़ा खाई। तो वह उनके लिए परेशान हो गए और मुमकिन को कोशिश करने लगे। खुदा की कुदरत देखे कि जिसकी वजह से फिरौन ने लाख लड़कों को कत्ल करवाया, अल्लाह ताला उसी के ज़रिए किस तरह अनथक मेहनतों से उनकी परवरिश करवा रहे हैं। यह है खुदा की कुदरत। अलगर्ज लोग उस बच्चे के दूध के मुतालिक परेशान थे। तब अचानक से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उनको देखा तो लोगों से कहा कि क्या मैं आपको ऐसे घर वाले न बताएं जिसका यह बच्चा दूध पी ले। और वह लोगों ने कहा कि तुमको उनके बारे में कैसे पता चला। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, बस यूं ही, मैं तो बादशाह की खुशी और उस बच्चे के फ़ायदे के लिए कह दिया। लोगों ने उसकी बात मान ली और उसके साथ बच्चे को ले गए और वहां जाकर माँ को बच्चा दिया। और उन लोगों को क्या पता था कि यही मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है। लिहाजा जब दूध पिलाने लगी तो बच्चा पुस्तान को चिमट कर पकड़ लिया और खूब जी भरकर दूध पिया। और उसी तरह अल्लाह ताला ने दोनों जिगरों को दोबारा मिला दिया। तो यह थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का कुछ तज़किरा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप उसे देख सकें।